Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua kembali berkumpul di The Center untuk berdoa untuk ayah kami tercinta almarhum di hari yang ketujuh. Adapun acara hari ini tak hanya dihadiri oleh para hadirin sekarang dari saudara, teman, lalu kerabat-kerabat papa, dan dari pihak center, ada juga tamu yang kebetulan juga ikut mendoakan dari rumah via Zoom. Hari ini akan dipimpin oleh Ustadz kami, Pak Abdul Aziz, yang kebetulan pada tanggal 16 pagi yang membantu kami di rumah sakit memastikan papa dan juga mengkafani papa. Alhamdulillah hari ini beliau kembali hadir di center dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Amin. Yang pasti beliau akan memulai dengan tahlil ya. Tahlil, silakan. Ical, buku. Ya, baik. Selanjutnya untuk Pak Abdul Aziz, saya persilahkan untuk memulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dudukkan kita di rumah yang sangat mulia ini dalam rangka 7 harinya Bapak Samsul Hadi. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Sholawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada panutan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan asbab dan perjuangan beliau maka sampai saat ini kita semua alhamdulillah masih mengenal dan mengamalkan yang namanya dinul Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, intinya kita semua dimohon keikhlasannya untuk mendoakan almarhum Bapak Insinyur Samsul Hadi yang ke-7 harinya. Semoga ini doa kita semuanya diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai, akan tetapi kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dunubi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi
wa ila arwahi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usmana wa Aliyin wa baqiyatis sahabati radhiyallahu anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا ونخص خصوصا المرحوم والمرحومة Insinyur Samsul Haq Mulyawi Harjo Mahroji bin Fulan Ibu Ibu Zema binti Fulan, Ibu Kaisah binti Fulan, Ibu Khotijah binti Fulan, Bapak dan Ibu Mulyawi Harjo syai'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لكم في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا به يستهزئون ألم تروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان
أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن إنا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان kanat إلا illa صيحة sayhatan wahidatan جميع ta'khuduna لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم Mana ya? تعملون Aisyah. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في aswajuhum fi ظلال على zilalin ala الأرائك araiki متكئون muttaqiun لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب rahim وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني ilaikum ya ألا bani تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا wahani هذا buduni صراط hada sirotun مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ قل برب أعوذ برب الناس الناس ملك ملك الناس الناس إله إله الناس من الناس شر من شر الوسواس الوسواس الخناس الخناس الذي الذي يوسوس يوسوس في في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على على هدى من هدى ربهم وأولئك هم وأولئك المفلحون وإذ وإلهكم إله واحد واحد لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إله الله لا الله لا إله إله إلا إلا هو هو الحي الحي القيوم القيوم لا لا تأخذه تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي ذا يشفع الذي عنده يشفع إلا عنده بإذنه يعلم يعلم ما بين ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
nawaitu abdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ayyum mawjud la ilaha illallah ayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum baq Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Loh, La ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah 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 wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi kalimatin haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nuba insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wal karami. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bisiril Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada tafsir apa langsung doa? Langsung doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين
Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa Amin. afiyatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina في شكاوى الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kami atas nama pembawa zikir, doa dan lain-lainnya, bila mana ada kesalahan di sana kemari, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah selesai doa dan tahlil bersama Bapak Ustadz Abdul Aziz. Tadi Pak Ustadz sempat bertanya ke saya, Mas, setelah doa mau tausiah atau langsung doa saja? Saya bilang langsung doa saja karena tidak lama tapi ada sedikit hal menarik yang bisa kita bagi. Saya pribadi menyaksikan proses pengkafanan itu 3 kali, yaitu kakek saya, ayah saya, dan kakak tertua saya. Kakak saya perempuan. Sementara bagi saya dan tentunya istri saya, pengalaman membawa jenazah ke kamar jenazah di rumah sakit itu adalah pengalaman pertama, dan menyaksikan proses pengkafanan pun juga itu pengalaman pertama bagi kami berdua, menyaksikan di situ. Dan yang menarik adalah untuk pertama kalinya saya melihat ahli yang mengkafani jenazah mengajak
bicara ayah kami saat proses tersebut. Itu saat itu ada saya, istri saya, dan kebetulan Pak Yusuf di sana. Kita menyaksikan ya betapa Pak Abdul Aziz ini ngajak Mau bicara jelasin apa-apa sepanjang proses pengafanan, sepanjang ya mana memandikan. Pak? Mungkin Pak Abdul bisa berbagi ke kita semua di sini. Beberapa mungkin sudah pernah melihat prosesi tersebut, di mana yang memandikan, mengajak bicara jenazah. Tapi nggak ada salahnya kalau Pak Abdul bisa berbagi apa yang telah Pak Abdul lakukan pada dini hari tersebut. Silakan Pak Abdul. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Saya asli Jawa Timur, Pak, dari Ngawi. Baru punya anak dua. Perlu perkenalan sebagai profesi saya. Ya, pengalaman kami mengurus jenazah itu memang dari tahun 1995. Jadi kurang lebih sudah puluhan tahun ya. Eh, banyak suka duka yang kami alami. Jadi artinya ada beberapa jenazah yang baik, mohon maaf juga ada jenazah yang kurang baik. Karena memang ini rahasia kami, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kecuali yang baik-baik memang boleh diceritakan kepada siapa saja. Tapi yang untuk yang tidak baiknya memang ini adalah rahasia kami dengan keluarga almarhum. Ya, jadi seperti itu. Kami punya yayasan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, salah satunya RSPP, Siloam, sama Mayapada. Jadi barangkali bapak-bapak pernah lihat saya, kalau ada saudara meninggal di Mayapada, insya Allah kalau dimandikan di sana, pasti saya yang mandikan. Kalau perempuan, insya Allah istri saya yang mandikan. Jadi seperti itu. Jadi kami sekeluarga, suami istri, berpartner. Kalau cowok saya, kalau cewek istri saya. Jadi seperti itu. Dan kami sebenarnya punya beberapa petugas memandikan jenazah. Sebenarnya ada 3, cowok 3, ada 6, cowok 3, cewek 3. Jadi saya hanya sekedar memantau, kalau mereka sibuk semua baru saya terjun. Jadi seperti itu. Jadi memang kemarin rezekinya Bapak pas lagi ramai, jadi saya yang kesini. Jadi seperti itu. Jadi ya itulah pengalaman suka duka kami. Kenapa saya selalu ajak bicara sama jenazah walaupun sudah meninggal. Memang pada saat itu jenazah selama masih 3 hari itu masih ada di sekeliling kita. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita harus aja bicara si mayat tersebut, Pak. Mohon maaf ya, saya sabuni. Mohon maaf ya, saya andiki. Mohon maaf ya, saya tapani. Jadi seperti itu. Harus diajak dialog. Kurang lebih seperti itu. Jangan mandi jenazah diem baik, orang Betawi bilang. Harus diajak diskusi. Jadi seperti itu. Nah, supaya si mayat tersebut juga berkasih sayang juga sama kita, berterima kasih maksud saya. Dan pesan Nabi kalau memandikan jenazah itu harus lemah gemulai, dalam arti kata selembut mungkin, jangan asal gosok-gosok gitu, tidak boleh. Karena si mayat itu masih merasakan bagaimana sakitnya ketika syakaratul maut. Jadi pesan Nabi yang nyabun itu harus pelan-pelan. Artinya ya jangan sampailah kita ini menyakiti si mayat. Jadi kurang lebih seperti itu pengalaman kami Bapak Saudara sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh atau pelajaran buat kita semua. Pada intinya, pada hakikatnya kita semua juga akan menuju yang namanya maut. Hanya bergiliran saja. Mungkin waktu kemarin tanggal 16 ya, Bapak Samsul Hadi, mungkin selanjutnya siapa tidak tahu. Pada intinya kita tinggal nunggu giliran saja. Baik, terima kasih. Jadikan mayat itu sebagai ibroh atau pelajaran buat kita. Ini aja Dan jangan sampai silaturahmi ada Pak mayat malah Samsul ya, kita pokoknya kita cengengesan ke nongol sana kalau kemari. Jangan nongol seperti itu ya. ke tempat Jadi Pak Samsul betul-betul dijadikan pelajaran buat kita kalau ada si mayat apalagi sudah dibungkus kain keluar. putih kapan yang sudah tidak bisa apa-apa. Baik, terima kasih. Mungkin itu pengalaman kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Ya, siap. Penjelasan yang sekiranya mungkin terlihat sederhana, tapi tentunya bisa menjadi pengetahuan dan wawasan lebih, terutama bagi yang masih muda-muda. Karena saya pun juga baru pertama kali melihat prosesi pemandi jenazah, mengkafani, mengajak ngobrol, bicara. Dan tidak hanya itu aja,
Kita berdua dapat sedikit ilmu lebih ya, karena saat di situ karena kita harus membawa jenazah Papa ke the center, Pak Abdul memutuskan wajah harus tutup. Nah, Pak Abdul menanyakan ke kita, nanti siapa yang akan buka di sana? Saya dan istri cuma lihat-lihatan. Ada yang bisa buka? Ya, mau nggak mau kita, tapi bagaimana caranya? Dan untuk pertama kalinya juga, kami diberi tutorial waktu itu ya Pak. Ya. Sampai Pak Abdul bilang, silakan Mas, direkam di tutorial. Dengan rapi dan dengan cukup jelas, saat itu Pak Abdul menjelaskan dari membuka. Ini ya ikatan utamanya, lalu dilipat, nah, akhirnya hingga jenazah sampai di the center. Yang memberangkat itu semua adalah anaknya sendiri yang tertua. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Yusuf juga. Untuk selanjutnya mungkin kamu ada yang mau disampaikan untuk penutup? Ya, saya sebagai anak tertua dari Bapak Samsul Hadi, saya hanya Ayu Kepala Putri. Saya mengucapkan banyak terima kasih, sangat berarti sekali saudara, keluarga, dan sahabat-sahabat yang sudah meringankan kaki untuk datang ke The Center ini dan mengikuti juga Zoom untuk berdoa bersama. Semoga Allah memberkati dan Allah memberikan perlindungan untuk kita semua. Kita semua diberikan kesehatan. Dan kita semua diberikan umur yang panjang. Terima kasih yang sangat luar biasa dari kami untuk doa ini. Semoga menjadi doa yang didengar oleh Allah dan menjadi jalan yang terang buat ayah saya. Dan dapat dilanjutkan untuk setiap harinya berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak. Saya sangat-sangat bersyukur karena kita semua di sini dalam keadaan sehat, bisa mendoakan ayah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tentunya setelah hari ini kita semua akan terus mendoakan almarhum Insinyur Samsul Hadi seterusnya hingga nanti kita akan bertemu lagi ya Mas Erwin di 40 hari ya. Insya Allah. Oke. Dari pihak center mungkin LKN Haska ada yang mau disampaikan karena rumah ini memang rumah keluarga tapi udah 5 tahun ya Mas Erwin ya. 5 tahun belakang ini Papa memfungsikan rumah ini menjadi tempat bernama LKN. Sekarang Cita ya. Cita. Kebetulan ini semua tidak akan berjalan dengan mulus bila tidak diwadahi oleh dari pihak LKN, kantor Papa. Mungkin dari pihak LKN ada yang mau disampaikan. Mas Erwin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ini buat Mas Yusuf, juga Mbak Citra, dan juga keluarga almarhum Bapak Insinyur Samsul Hadi bin Mulyo Wiharjo, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini yang ikut mendoakan Bapak Samsul Hadi. Sebetulnya saya merasa di sini itu LKN ya, jadi dulunya adalah Lembaga Kajian Nawacita dan di mana beliau adalah ketua umumnya. Itu sudah sejak 2014. Kemudian pada saat pemerintahannya Pak Prabowo, nama kita berubah menjadi Lembaga Kajian Nusantara Aswacita dan beliau juga sebagai ketua umumnya. Dan saya Dr. Siantoro adalah sekretaris jenderalnya di kepengurusan tersebut. Jadi saya merasa bahwa saya dan Pak Samsul itu ngeblend ya, artinya kita satu hati lah gitu. Kebetulan saya juga rumah dekat sini, jadi kalau ke sini serasa saya kayak seperti rumah sendiri. Jadi saya menganggap bahwa kepergian Pak Samsul Hadi itu juga saya rasakan seperti saya dengan
keluarga ataupun bapak saya sendiri. Itu yang saya rasakan pribadi ya. Tapi dari keluarga besar, Lembaga Kajian Nusantara Astagita juga kita mendoakan ya, dan semoga almarhum Bapak Insinyur Samsul Hadi amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kelapangan di sana di sisinya. Dan semoga juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Mungkin itu aja dari mewakili Lembaga Kajian Nusantara Astagita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup acara ini. Gimana Pak? Oh, buat silakan Pak. Silakan. Saya kawannya Pak Samsul Hadi sejak tahun 1980. Jadi waktu itu Pak Samsul Hadi ya 80 ya, 80-an ya. Waktu itu beliau masih di Taman Aries dan kita juga sempat berkantor bersama dulu di Cikulir, rumahnya Ibu ya, rumahnya Ibu. Jadi saya bersaksi bahwa Bapak Samsul Hadi orang baik ya. Insya Allah seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah, sebuah kesalahannya diampuni sama Allah dan diterima di sisi Allah. Kita baru saja juga ditinggal sama sahabat Pak Samsul juga sebelumnya, Pak Darmatianto, mungkin ada yang tahu ya, sedang lomba berenang di Bali. Nah, dan saya memang 1 minggu sebelum Pak Samsul meninggal nelpon saya. Jadi Pak Samsul mengingatkan, mungkin ada Mas Toto nih. Saya dulu juga sempat resimen mahasiswa. Jadi Pak Samsul Hadi, Pak Arif, mana sertifikat menwanya? Gitu. Nah, saya bawa. Terserah, kalau saya juga sudah sepuh ya. Saya sudah 67 tahun, memang saya selalu merasa bahwa saya adiknya Pak Samsul, itu untuk ininya. Jadi kita saling, dan saya juga ditarik juga, Mas Toto, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu di LKN, saya mungkin ikut bergabung di beberapa grupnya ya, mungkin ada 5 atau 4 gitu kan, di LKN, di UMKM-nya, di nawacitanya, semua juga sudah itunya. Dan mungkin saya sudah bicara minggu kemarin dengan Mbak Asta ya, dengan Mbak Asta ya, mengenai itu Bapak, terus tapi nanti secara pribadi saja untuk ininya, mengenai eh, milik lahan Bapak di daerah Labuan. Setelah kita sama-sama, kita ada sekitar 20 orangan lebih waktu itu dengan Pak Isnu Pawenang, tapi sudah lebih jauh mendahului juga. Pak Isnu di sebelah juga. Terakhir di PU dulu Pak Isnu Pawenang. Tapi ada anaknya kemarin saya bawa ke sini juga, Adi Prana. Kalau adiknya mungkin sama Mbak Asta ya, sama-sama sekolah di Cendrawasih. Ya, itu aja. Itu saja untuk ininya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah malam ya, jadi mungkin Bapak Ibu bila berkenan mencicipi snack dan hidangan yang sudah disediakan. Minum. Gimana? Boleh? Wah, itu nomor karena dulu zaman di TV organisasi itu organisasi mahasiswa yang bilang ternyata beliau salah satu anggota. Iya, iya. Nah, saya dari kemarin tuh LSM apa katanya lembaga kajian nasional. Jadi dulu presiden namanya Cikali. Terima kasih Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Salam.
Ini acara untuk tahlilan 7 hari almarhum Bapak Insinyur Samsul Hadi bin Mulyo Wiharjo sudah selesai ya. Jadi kita mendoakan bersama semoga ibadah Bapak almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang kita kirimkan sampai di almarhum juga. Untuk nasinya Pak. Jadi untuk acara tahlilan 7 hari ini saya akan cukupkan untuk via online ya. Dan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh.